السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور بلند کیا ہے ہم نے ان کا مقام، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں کا سخت اختلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو رشد اور ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روایتیں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابیل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیث بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب حضرت ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے بدمعاشوں اور فسادیوں کے لیے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم اور شیث علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت ناگوار گزرا اور کہنے لگے کہ بابیل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر سکونت پالی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے فرض کا انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ کی عطا اور بخشش سے وہ اس وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کی تعلیم اور تلقین کی، اور ان کے ٹرینڈ طالب علموں نے کم اور بیش 200 بستیاں آباد کیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم دی، جس میں علم حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی تقریب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نقطوں اور ان کے آپسی کشش کے رازوں کی تعلیم دی، اور ان کو عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے پاس اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ بہت مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال فائدے قانون مقرر کیے، اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، جو زمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل اور انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیچ کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور سور سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی۔
وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین اور آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا۔ وہ دعاؤں کو دینے والے ہوں گے۔ ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی زمین کا مالک بنا دیا گیا تو انہوں نے علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن، بادشاہ اور ریا یعنی کہ پرجا، اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اس کا دوسرا درجہ رکھا گیا، اس لیے کہ وہ نفس اور راجے کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا یعنی کہ پرجا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل اور خاندان کے اختیار کے اعتبار سے نہیں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور ریاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں: اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت، اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختۂ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔